پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن اور رمضان احساس کے ساتھ. ہمارا مقصد یہی رہا رمضان میں کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ریئل جو آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے میں ان کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. ہماری خواہش بھی رہی, کوشش بھی رہی کہ وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس سیٹ کا حصہ بنیں اور وہ ہماری بھی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی رہنمائی کر سکیں. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آصفہ سلیم صاحبہ, پہلے بھی ان سے بات ہوئی. ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاف آف دی پاپولیشن جو ہے وہ ڈیفینیٹلی خواتین کی ہے. تو ایک ایشو تو یہی بھی رہا, ہمارے ہاں نوجوانوں کو بھی مسائل ہیں, لیکن ایک بڑا ایشو خواتین کا بھی ہے کہ ابھی تک کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکسیپٹنس ہے کہ جو ہونی چاہیے تھی؟ ظاہر ہے ہم جب بات کرتے ہیں ملک کو معاشی درپیش چیلنجز ہیں, اس میں خواتین کا بڑا اہم رول ہے. تو کیا خواتین کے لیے کس طرح کی اپرچونیٹیز موجود ہیں اور کس طرح کی ہونی چاہیے؟ اچھا, اگر ہم نوید صاحب ایک ریئلٹی بیسڈ بات کریں گے تو اس میں انفارچونیٹلی ابھی بھی خواتین کو اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ملتی یا ان کے لیے وہ فیسلیٹیشنز نہیں ہیں جو کہ ایک میل کو ملتی ہیں. ابھی مجھے اکثر کہا جاتا ہے آپ خواتین کی بہت سائڈ لیتی ہیں اور ان کے بارے میں بات کرتی ہیں, لیکن میں حقیقتاً جیسے میں نے ابھی ہماری جو ورکنگ بھی ہے اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ میں ہیومن رائٹس کی پریزیڈنٹ بھی ہوں اور اس میں بہت ساری خواتین آتی ہیں میرے پاس مختلف مسائل کے ساتھ. تو نہ چاہتے ہوئے بھی ایک پسماندہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جا رہی ہیں. کام بھی وہ کر رہی ہیں, گھر میں بھی کام کر رہی ہیں, باہر جاب بھی وہ کر رہی ہیں. باہر جو جاب کے اگر میں آپ کو حالات بتاؤں تو ایک مرد معاشرے میں ایک خاتون کا جاب کرنا ایک اٹ سیلف خود بہت ہے. پھر اس کے بعد وہ جو بیچاری ٹریول کر رہی ہے, وہ جو آ رہی ہے, وہ جا رہی ہے, ایک لوکل ٹرانسپورٹ بھی ہے اس پہ, تو وہ ایک بہت بڑی چیز ہے. پھر وہی بات ہے کہ گھر آ کے بھی گھر کی بھی ساری رسپانسبلٹیز خواتین پہ. تو میں کہتی ہوں کہ خواتین بہت زیادہ سفر کر رہی ہیں اس چیز میں. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں اگر اپنی ورکنگ کے حوالے سے بتاؤں تو اس میں یہ کہ اسپیشل نیڈ کے بچوں کے ساتھ جیسے ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ان کو مختلف سروسز بھی ہم دے رہے ہیں. اور ینگ چلڈرن ہیلتھ سینٹر کے نام سے ہماری آرگنائزیشن ہے اور اس کے جو ہے 3 برانچز ہیں اور راولپنڈی اسلام آباد کے ڈفرینٹ ایریاز میں وہ سرو کر رہے ہیں, جس میں اسپیچ تھراپی, بیہیویئر تھراپی, آکوپیشنل تھراپی, اکیڈیمک سپورٹ اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اب بیسک نیڈس بن گئی ہیں اس معاشرے کی. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بچہ جو ہے وہ اس سے سفر کر رہا ہے. اور ایون اگر ہم مینٹل ہیلتھ کی یا اس طرح کی بات کریں تو خواتین بہت زیادہ سفر کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی ہے تو جو اس طرح کے بچے ہوتے ہیں بڑی رسپانسبلٹی فیملیز کے اوپر ہو جاتے ہیں. کچھ دن پہلے ایک خبر میری نگاہ سے گزر رہی تھی جس میں ایک ماں نے 4 سال کے بچے کو صرف اس لیے پھینک دیا پانی میں کہ وہ کوپ نہیں کر پا رہی تھی اس ڈسیبلٹی کے ساتھ جس سے وہ سفر کر رہا تھا, اور وہ مینٹلی خود بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی. تو ایسے میں آپ کیا سمجھتی ہیں سوسائٹی اور اس ماں کے گرد رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے؟ عالیہ, میں بڑے دکھ سے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں. ابھی جیسے ہمارے جو آرگنائزیشن ہے ینگ چلڈرن ہیلتھ سینٹر, اس نے MOU سائن کیا پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, اور ان کے جو ڈفرینٹ ہیں جیسے پنجاب پولیس ہے, ہماری ٹریفک پولیس ہے, سہالہ جو کالج پولیس ہے, اور جو پیٹرول پولیس ہے. تو ان بچوں کو ہم نے بالکل فری آف کاسٹ جو ہے ان کو ٹریٹمنٹ کی سروسز ہم نے جو ہے وہ دے دی ہیں, کیونکہ یہ کافی ایکسپینسو ہوتی ہیں جو تھیراپیوٹک انٹرونشنز ہوتی ہیں اور وہ نہیں کر پاتے. اب یقین مانیں کہ ہم بہت ساری ایسے بات کر جاتے ہیں پولیس کے حوالے سے کہ وہ اس طرح سے نیگیٹو چیزیں معاشرے میں, لیکن آنیسٹلی میں یہ کہوں گی کہ جب میں نے ان بچوں کو دیکھا اور میں نے ان کے پیرنٹس کی جو پریشانی دیکھی, اور آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. مطلب دیکھیں, اگر ہم CP بچے کی بات کرتے ہیں یا سیریبل پالسی کی کرتے ہیں جو ایک مفلوج بچہ ہوتا ہے, لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ اگر ایک آنکھ بھی بچہ بلنک کر رہا ہے نا تو اس کو سروسز ملنی چاہیے, وہ اس سے آگے جا سکتا ہے. لیکن ان کی اتنی ٹف ڈیوٹیز ہیں کہ وہ بچہ ایک اس نے اٹھایا وہ, اور وہ اس صورت میں تھا جس سے ایک وہ بے جان لوتھڑا ہوتا ہے اس طرح سے تھا. تو بہت مجھے دکھ ہوا اس بات پہ. وہ کہتے ہیں جی ہماری ڈیوٹیز ہوتی ہیں, ہم ان کو نہیں لے کر جا سکتے, ہماری اتنی سیلریز نہیں ہے کہ ہم ان کا ٹریٹمنٹ کروائیں. تو آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کے حالات ہیں, اور خاص طور پہ مجھے بہت ہی زیادہ ایک کہہ لیں کہ دلی وہ ہوا کہ کیا ہیلپ یا فیملی کو کیا ہیلپ مل سکتی ہے اور کہاں سے آپ تو کام کر رہی ہیں, آپ تک آنے سے پہلے ایک بڑا پروسیس ہے اس کا کہ بچے کی ڈسیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا, پھر سوسائٹی کے پریشرز کو برداشت کرنا. تو جو ارد گرد لوگ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ایسے بچے ویسٹ ہو جاتے ہیں.
ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. ابھی اگر جیسے ہم شودا کی بات کر لیتے ہیں, جب خواتین اکیلی پیچھے رہ گیا, آپ مجھے بتائیں ان کے لیے اس بچے کو لے کر جانا, کرنا, اس کا کھانا پینا, اس کی ضروریات کا کرنا, تو اس میں یہ سب لوگوں سے کہنا چاہوں گی, آپ کے توسط سے بھی, کہ پلیز آگے بڑھیں اور ان بچوں کے لیے خصوصی طور پہ اپنے دل کو بڑا کیجیے. اور آلریڈی میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ ایسے افراد میرے ارد گرد ہیں جو ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں, تبھی ہم بھی اس قابل ہوتے ہیں کہ فردر ہم اپنی ایک پازیٹیو رول ادا کر سکیں اس معاشرے میں, وہ بھی ہیں. لیکن ابھی بھی آپ یقین کیجئے کہ بہت پیچھے, اویئرنیس نہیں ہے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ایشو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کووڈ سے پہلے, کیونکہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت لائف سٹائل چینج ہو گیا, بچوں کی بیماریاں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. پہلے تو یہ بھی تھا کہ اویئرنیس شاید نہیں تھی, اب اویئرنیس بھی بڑھتی جا رہی ہے اور اپرچونٹیز ملتی, جہاں پھر پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے اندر کس طرح کی خامیاں موجود ہیں. تو اس وقت ٹاپ کے اگر ہم 5 وہ دیکھیں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے, جو ہمارے پیرنٹس اس وقت دیکھ رہے ہیں, بچوں کی کون کون سی یعنی پرورش میں ان کو کیا جو ہے وہ کہاں پہ ایشوز آ رہے ہیں, کہاں پر انہوں نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے؟ اصل میں وہ جو ایک ٹائم پیریڈ تھا وہ ایک بہت سٹریس والا تھا, اور اس میں کیا ہو رہا تھا کہ بچوں کو زیادہ تر ایڈکشن ہوگی سکرینز کی, اور وہ اس کے اوپر چلے گئے, چاہے وہ کسی بھی گیجٹ کی صورت میں تھی, ایک تو وہ چیز ان پہ چلے گی. اسی طرح پیرنٹس بھی, اس طرح کی نیوزز بھی آ رہی ہوتی تھی, آج یہ ہو گیا, آج وہ ہو گیا. پیرنٹس بھی سٹریس میں, بچے بھی سٹریس میں, پلس وہ ایک باہر نہیں نکل سکتے. وہ اگر کوئی بچے کی نیڈ ہے, کوئی ٹریٹمنٹ اس کو چاہیے, تو اس کے لیے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو کیا ہوا کہ بچوں کی لینگویج بھی ڈسٹرب ہوگی, ان کے بے انتہا بیہیویئرل ایشوز بھی آگے. اکیڈیمیکلی آپ دیکھیں, اگر اس میں ہم خالی اسپیشل نیڈ کے بچوں کی بات نہیں کریں گے, اس میں جو نارمل ہمارے بچے تھے انہوں نے بھی بہت سفر کیا. اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تقریباً 2 سے 3 سال کا ایسا ایک ٹائم فریم تھا کہ جس میں ہر چیز سٹک ہو گئی تھی, اور بچوں کی جو ایک جو بیس بننے والا تھا, جو ان کی تربیت والا ٹائم تھا, اب بہت سارے بچے ایسے تھے کہ جو آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, بٹ وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ نہیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ بچے جو ہیں وہ آگے نکل گئے, جن کو آگے ہونا چاہیے تھا وہ پیچھے رہ گئے. اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ کافی رزلٹ میں بھی چیزیں سامنے آئی, بہت چیزیں نظر آتی تھیں. یاسر نعمان صاحب, ایک تو یہ اگر ہم اوورآل گلگت بلتستان کی بات کریں تو ہمیں خود بھی موقع ملا, مختلف گلگت بلتستان کے ایریاز تمام تر آلموسٹ ہم نے وزٹ کیے. انتہائی خوبصورت علاقہ ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ٹورزم کے حوالے سے اگر ہم وہاں پر صرف ہائیڈرو کی پاور کی بات کریں, وہاں پر جو ہمیں فیکٹس فگر بتایا جا رہا ہے, اس سے تو پاکستان میں ہے پوری جو بجلی کے اوور کم کیا جا سکتا ہے. پھر اوورآل دیکھیں تو وہاں پر جو سمر جو ٹورزم ہے, اس میں جو فیکٹس اینڈ فگر بتائے جاتے ہیں کہ کبھی 3 ملین, 4 ملین, 5 ملین, 8 ملین تک بتایا جاتا ہے کہ اتنے لوگ وزٹ کرتے ہیں گلگت بلتستان کو. ونٹر ٹورزم وہاں پر نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک بیسک 2-3 چیزیں ایشوز آتے رہے. ایک تو روڈز کے ایشوز تھے کہ وہاں آپ کے ایریاز میں جب برف باری شروع ہوتی ہے تو اس کا کیا ابھی حل نکالا جا رہا ہے. انٹرنیٹ کی جو سہولت نہیں ہے, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر جو لوڈ شیڈنگ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جب فکس کی جائیں گی, کیونکہ سردیوں میں جب -27 تک آپ کے کچھ ایریاز میں ہوگا تو لوڈ شیڈنگ بھی ہوگی, گیس بھی نہیں ہوگی, تو پھر تو لوکل لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ٹورزم کیسے ونٹر ہوگی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پہ حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اشد ضرورت ہے؟ اس میں ایک بڑی انڈسٹری آپ کی, اگر جب آپ اوورآل بات کرتے ہیں کہ سمر ٹورزم میں 55 ملین لوگ جاتے ہیں یا 3 ملین جاتے ہیں, اگر ہم سردیوں میں ونٹر ٹورزم میں 1 ملین 2 ملین کی بھی بات کریں, تو آپ کی جو لوکل یوتھ ہے اس کی تو جاب اپرچونیٹیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, بلکہ آپ ریسٹ آف دی جو سٹیز ہیں وہاں سے بھی لوگ ادھر جائیں گے. ستی صاحب, ونٹر ٹورزم کا جو سلسلہ جو ہے وہ ابھی شروع ہو چکا ہے, جس کی واضح مثال یہ ہے کہ ابھی اس دفعہ 4-5 سالوں سے سرفرنگا کولڈ ڈیزرٹ ریلی کے نام سے ایک ریلی ہوتا ہے, وہاں پہ ایک ریس ہوتا ہے گاڑیوں کی, جس میں پورے پاکستان سے جو ریسر ہیں جو گاڑیوں کے وہ آتے ہیں. اور اس دفعہ جرمنی کے اشتراک سے انہوں نے ایک آئس ہاکی, ونٹر آئس ہاکی ٹورنامنٹ کروایا, جس کی فنڈنگ جرمن گورنمنٹ نے کیا تھا. تو وہاں پہ اب ٹورزم کو اب اچھا اس سیزن میں دوسائی کے لیے ابھی ٹورسٹ آئے تھے باہر ملک سے کہ وہ اسکیئنگ کرنے کے لیے, اور K2 سبمٹ کرنے کے لیے ابھی ونٹر K2 ایکسپیڈیشن شروع ہو گیا, اسٹارٹ ہو گیا. تو یہ چیزیں تو ابھی اسٹارٹ ہو چکا ہے, ابھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن چکا ہے اسکردو. اس سے ہٹ کر ابھی ایک اللہ کرے یہ روڈ بھی اگر بنے ہمارا کشمیر سے وایا یہاں سے شونٹر جی, تو اس میں میں ان پکچر ہوں جی, کیونکہ اس میں آرمی خود انٹرسٹ لے رہا تھا اس وقت کے 10 کور تھے جنرل ساحل شمشاد صاحب, اور
ہم نے پھر اپروچ کیا، کرنے کے بعد انہوں نے ان کا بھی ایفرٹ ہے. پھر ہماری میٹنگ ہوئی جی او سی مری کے ساتھ، جنرل واجد صاحب تھے اس وقت. ٹھیک ہے. تو جنرل واجد صاحب نے پورے کشمیر کی ایک پوری ٹیم کو بلایا، جس میں اے سی ایس تھا، ان کے سیکٹریز تھے، تمام لوگوں کو بلایا، ہمارے ساتھ میٹنگ کروایا. تو اس پہ ڈیولپمنٹ ہو چکا ہے، بلکہ اس کے اوپر کام بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. اس سے اگر وہ کمپلیٹ ہوتا ہے کب تک ہوگا اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یعنی ٹورزم کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور باقی جو ایشوز ہیں جیسے ٹورزم تو ہو رہی ہے، ونٹر ٹورزم ہے، کووڈ کے دوران ہم نے دیکھا کہ جو لوگ باہر نہیں جا سکتے تھے انہوں نے گلگت بلتستان کا رخ کیا. یہ تو ضرور ہے، لوگ جاننے میں کافی حد تک جان چکے ہیں گلگت بلتستان، لیکن ایشو یہی آتا ہے کہ کہیں اگر روڈ انفراسٹرکچر کا ایشو آ رہا ہے، کہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے، کہیں لوڈ شیڈنگ کا. ان 3-4 چیزوں کو اگر آپ فکس کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان نہ صرف لوکل انڈیجنس جو جاب کا معاملہ ہے وہ بھی حل ہوگا، بلکہ ریسٹ آف دی باقی صوبوں سے بھی لوگ وہاں پہ آ کے کاروبار بھی کر سکتے ہیں اور جابز بھی ہو سکتی ہیں. ستی صاحب، پہلے اصل میں ہمارے علاقے میں یہ پاور پالیسی تھا نہیں. ٹھیک ہے. جس طرح اگر ہائیڈرو اگر پاور بنانا چاہے تو نہیں تو کر وہاں سکتے. پہ 5 میگا واٹ تک 5 میگا واٹ تک وہاں پہ پاور پالیسی تھا. باقی ہمارے کشمیر افیئرس کے پاس تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو جب بھی ہمارے کاغذ یہاں پہ موو ہوتا تو یہاں پہ سٹرک ہو جاتا تھا، وہ کرنے نہیں دیتا تھا. تو اس کی وجہ سے ہمارے لیے کافی مشکلات تھے. پھر پچھلے ادوار میں پھر اس وقت میرے والد صاحب منسٹر پاور تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر اپنا ایفرٹ کیا اور کر کے ابھی پاور پالیسی جی بی گورنمنٹ کے پاس ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے کوئی 200-250-300 میگا واٹ ابھی اس وقت گلگت بلتستان کے لیے بن رہا ہے اور انٹرنیٹ لوکلی. جی 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 صحیح ہے. آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں سے پھر ظاہر ہے ان چیزوں سے ٹورزم بڑھے گا، ان چیزوں سے اللہ آپ کو بلا کرے اپرچونٹیز کریٹ ہوگا. جی بالکل. ساتھ صاحب اگر ہم اس وقت صورتحال دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ تو ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ڈائریکشن تو چیزیں ہیں، لیکن کچھ ایشوز ایسے ہیں جیسے تھیلیسیمیا کے ہم بچے دیکھیں مریض، ان کو بلڈ چاہیے ہوتا. آپ کیونکہ بلڈ کس طرح کی آپ کو شکایات موسٹلی ملتی ہیں یا آپ کو ریکویسٹ ہوتی ہے اسپیشلی بلڈ ڈونیشن کی، اور کون لوگ آپ کو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ڈونیشن کے لیے آپ کس طرح کی ڈرائیو کرتے ہیں؟ اچھا، رمضان میں تھیلیسیمیا کے بچے سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں. ہم لوگوں کا عقیدہ ایسا بن چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم رمضان میں اگر خون کو ڈونیٹ کریں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، ویک ہو جائیں گے، ہم سے روزے نہیں رکھے جائیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، فریش بلڈ بنتا ہے اور ہم زیادہ تر فریش فیل کرتے ہیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ مشکل مہینہ ان کے لیے یہ ہوتا ہے. اس میں ہم ریکویسٹ کرتے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹی چھوٹی ہم جیسے جو گروپس ہیں وہ آپس میں مل کے کمبائن ایفرٹس کریں اور فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے ان لوگوں کے لیے خون کے عطیات لیں. پہلے کرونا میں ایک بار سروائیو کیا تھا بچوں نے، کیونکہ لوگ نہیں آتے تھے، گھر سے نہیں نکلتے تھے. اب ہاسپٹلس میں جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ جتنا وہ سروائیو کریں اس کو ہم اوور کم کرنے کے لیے یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں لڑکے. ہاسپٹلز میں جو بچے سفر کر رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم کالجز کا رخ کرتے ہیں، جمز کا، مالز کا رخ کرتے ہیں. اور آپ نے روڈ سائڈ دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے آج کل وہ سٹالز لگا کے بلڈ ڈونیٹ کروا رہے ہیں. آسانی ابھی اویئرنس آپ سمجھتے ہیں موجود ہے یوتھ کے درمیان، یا ابھی اویئرنس کا ایشو ہے؟ ابھی اویئرنس بڑھتی جا رہی ہے گریجولی. پہلے تو بالکل بھی نہیں تھی. اور پہلے تو لوگ لائک میرے گھر میں خدا نہ خواستہ اگر کسی کو بلڈ کی ضرورت ہے کسی بھی میٹر میں، ہر کسی کو ہو سکتی ہے، تو میں خود کوشش کرتا تھا خود نہ دوں. میں اپنے دوست احباب اور سرکل کو کہتا تھا کہ آپ دے دیں. جب تک ہم میں یہ ذمہ داری نہیں آئے گی کہ پہلا بلڈ میں دے دیتا ہوں، اس کے بعد بھی کسی کو ضرورت ہوئی تو ڈیفینیٹلی ہم اپروچ. اچھا، جب آپ تک کوئی اپروچ کرتا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسے کر سکتا ہے، اور پھر یہ بتائیے کہ آپ کن باتوں کا خیال رکھتے ہیں بلڈ لیتے ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے چیک یا چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو ہم یہ کر نہیں سکتے. ہمیں اپروچ ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے، ہمارے جو زیب فاؤنڈیشن کے پیجز ہیں، گروپس ہیں، یا میرا جو نمبر ہے 0313966000، اس پہ میسج سینڈ کرتے ہیں، اپروچ کرتے ہیں کہ ہمیں خون چاہیے. ہم فوراً سے اس کو رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کس جگہ پہ چاہیے، آیا ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، آیا آپ پک اینڈ ڈراپ دے سکتے ہیں، اور کس وقت تک چاہیے. پھر ساری انفارمیشن لے کے ہم اپنے ڈونرز میں، ہم اپنے سوشل سرکل میں فلوٹ کرتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ فی سبیل اللہ کام ہے، اگر کوئی آپ سے پیسوں کا تقاضا کرے تو کائنڈلی آپ ہمیں بتائیے گا، اور اس کو بلائیں اور ڈونیٹ کریں. فی سبیل اللہ کی راہ میں وہ ڈونیٹ کر کے چلا جائے گا. جی، بہت شکریہ. اب ہم سے جہانگیر شاہ صاحب کی جانب آنا چاہوں گی. یقیناً ہم غزوہ بدر کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور اس سے ہمیں
بہت سے ایسے سبق ہیں جو ڈرا کر سکتے ہیں. بہت سی باتوں پر آپ نے روشنی ڈالی. ایک تو یہ کہ اس کو ہم اگر آج کی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں کیا مزید اپنے آپ کو بہتر کرنے کے حوالے سے اس سے ملتا ہے. اور دوسرا آج کا دن ایک اور بھی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے. آج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے. وہ ازدواج مطہرات میں وہ خاتون ہیں کہ جن کے پاس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام گزارے. تو اس طرح بھی ان کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے اور یوں بھی وہ ایک رول ماڈل ہیں خواتین کے لیے. تو ان کی زندگی سے آج کی خاتون کیا حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں میں عرض کروں گا کہ غزوہ بدر والا جو سوال تھا اس کا ہمیں کیا سبق ملتا ہے. جی دیکھیے غزوہ بدر میں ایک تو صحابہ کرام کی توکل دیکھیں کہ ایک طرف ہزاروں ہیں ادھر 313 ہیں. اونٹ کم ہیں, گھوڑے کم ہیں, تلواریں کم ہیں. اللہ کی ذات پر توکل کر کے صحابہ کرام نکلے ہیں. تو پتہ چلا کہ جنگیں جو ہیں صرف اسلحے کے زور پہ نہیں جیتی جاتی. اس کے لیے یکجہتی, اتفاق, اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ اللہ کی ذات میں یقین کی بات ہوتی ہے. تو آقا علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان نہ جیتے یا اللہ تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ یقین کے ساتھ میرے آقا نے کیا اور اللہ کی غیبی مدد آئی ہے. اور اس میں اپنی جان کے صحابہ کرام نے پرواہ نہیں کی, عمر کی پرواہ نہیں کی, بلکہ بہت سارے ایسے نوجوان تھے کہ حضور نے ان کو روکا, آپ کی عمر کم ہے. وہ ایڑیوں کے بل اونچے ہوتے تھے, کہتے ہیں یا رسول اللہ ہماری عمر زیادہ ہے, ہم بڑے ہیں, ہم چھوٹے نہیں ہیں. یہ جذبہ تھا, جذبہ چاہیے. تو آج بھی ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں ہمارے ملک کے, جنگوں سے ہم گزر رہے ہیں, کشمیر کا معاملہ ہو, فلسطین کا ہو, برما کا ہو, دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمانوں کے معاملات ہیں, سب سے پہلی بات ہے کہ مسلمان آپس میں اتحاد کریں, یکجہتی کریں اور پھر اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں. یقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئے گی اور پھر فرشتوں کے ذریعے مدد آ جائے. اور آج بھی فرشتوں کے ذریعے مدد آ سکتی ہے. اللہ کی مدد جو ہے یقین کامل ہو اور مانگنے کا یقین کامل ہو اور مانگنے کا انداز اچھا ہو. تو دوسرا جو سوال آپ نے فرمایا آج کے دن کے حوالے سے, کیونکہ آج ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یوم وصال کا دن ہے, 17 رمضان المبارک. حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام کی محبوب ازواج مطہرات میں سے بیوی تھی. آقا علیہ السلام تلاش میں رہتے تھے کہ ان کے ہاں میری باری کب ہوگی. آقا علیہ السلام عدل و انصاف کے منبع تھے. ازواج مطہرات کے ہاں آقا علیہ السلام جب سفر میں تشریف لے جاتے تھے قرآن اندازی فرمایا کرتے تھے. لیکن جب آقا علیہ السلام کی مرض وصال میں تھے, آقا علیہ السلام کو جس بیماری میں وصال ہوا, آقا علیہ السلام بار بار پوچھتے تھے کہ عائشہ کے ہاں میری باری کب ہوگی. اور پھر 3 دن آقا علیہ السلام کی طبیعت ناساز رہی اور جس بیماری میں آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو آقا علیہ السلام بی بی عائشہ صدیقہ کے ہاں تھے. اور جس حجرے میں آقا علیہ السلام کا روضہ رسول بنا ہوا ہے یہ میرے آقا کا حجرہ مبارک تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے بابا جان ہیں, ان کا مزار ہی وہی ہے, حضرت فاروق اعظم کا ہی وہی ہے. اور آپ کے اعزازات میں سے اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے احادیث اتنی روایت کی, 2210 احادیث حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے روایت کی. ازواج محترات میں سے سب سے زیادہ احادیث آپ نے روایت کی اور احادیث روایت کرنے والوں میں آپ 6 نمبر پہ ہیں. ایک تو آپ کا یہ اعزاز. دوسرے نمبر پہ کہ آپ بہت بڑی فقیہ تھی. خلفائے راشدین کو دور میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ باقاعدہ فتویٰ جاری کرتی تھی. اور جلیل القدر صحابہ کرام حضرت مولا علی شیر خدا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسائل کی رہنمائی کے لیے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس جاتے تھے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ازواج محترات میں سے آپ کنواری تھی, باقی جتنی بھی ازواج محترات تھی ان میں سے یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا, صرف آپ کو ملا. تو آپ بہت بڑی عالمات تھی, دین سے محبت کرے. اور آپ سے آقا علیہ السلام کا پیار آپ یہ دیکھیں, آقا علیہ السلام کا ایک پڑوسی تھا, وہ فارسی تھا لیکن وہ سالن بہت اچھا بناتا تھا. اس نے آقا علیہ السلام کی دعوت کی. آقا علیہ السلام اس کے ہاتھ کا سالن پسند فرمایا کرتے تھے. تو اس نے دعوت کی. میرے آقا نے فرمایا کیا اس دعوت میں عائشہ شامل ہوں گی؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. میرے آقا نے دعوت قبول نہیں فرمائی. پھر وہ دوسری بار آیا, اس نے عرض کیا تو میرے آقا نے دعوت قبول نہیں فرمائی. جب تیسری بار آیا تو میرے آقا نے پھر پوچھا عائشہ اس دعوت میں شامل ہوگی؟ اس نے کہا. پھر میرے آقا نے دعوت قبول فرمائی. پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ سے کس قدر پیار فرمایا کرتے تھے. ازواج محترمہ کے درمیان عدل و انصاف بھی رکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اپنے ازواج کے درمیان انصاف کیا ہے, لیکن یہ جو دلی محبت ہے یہ تو انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو آقا علیہ السلام آپ کے بابا جان یعنی حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں, جب آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ سے. اور مردوں میں کس سے ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ کے باپ ابوبکر سے. آقا علیہ السلام نے ہر ایک کو نوازا ہے. تو آج آپ کا یوم وصال ہے
تو یہ مختصر الفاظ میں نے آپ کو خراج تحسین پیش بالکل کیا. صحیح. اور ایک سوال جو آپ نے کیا تھا بریک سے قبل روزے کے افطاری اور سحری کے حوالے سے ستی صاحب نے کیا تھا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہوتی ہیں, کچھ چیزیں غیر ضروری چیزوں کو ہم نے ضروری بنا دیا. دیکھیں روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور سنت ہے, کھجور ہو, کھجور نہ ہو تو پانی سے کر لے بندہ. سبحان اللہ, ایک کھجور کھا. کھجوروں لوگ یہ سمجھتے کہ درجن بھر کھجوریں کھانی ہیں. ایک کھجور سے کھجور آپ 600 روپے کلو عام کھجور مل رہی ہے جو غریبوں والی ہے. جو امیروں والی کھجور ہے وہ تو پتہ نہیں کتنے کی بھی لیتی ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کھجور سے روزہ افطار کر لیں. پھر جو بھی آپ کے گھر میں سالن پکا ہو, جو فروٹ کی. ویسے تو ستی صاحب دیکھیں رمضان حضور کی جو حدیث ہے مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے, غریب سے غریب تر آدمی کیوں نہ ہو. رمضان میں ممکن نہیں کہ اس کے سامنے فروٹ نہ رکھا ہو, ڈشز نہ ہو, شربت نہ ہو. اگرچہ یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہوتا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. اور سحری کے ٹائم تو بس لوگ سمجھتے ہیں کہ روٹی نہیں تکلف ہوتا ہے, زیادہ تکلف جو ہوتا ہے افطار کے ٹائم ہوتا ہے. نہیں, افطاری کے وقت جب بھی ہم کہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹریول کرتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ دسترخوان موجود ہوتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان بزرگ ہر ایک شخص کی یعنی خواہش ہوتی ہے وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں. نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں سید ذیشان بخاری صاحب سے. اور پھر خواتین حضرات ہمارا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی ختم ہوگا تو ہم چاہیں گے کہ کلوزنگ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ شاہ صاحب سے دعا کے بعد پھر ہم کلوزنگ کی طرف جائیں گے. ابھی چلتے ہیں سید ذیشان بخاری صاحب کی طرف. کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا. لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے بیکر کا نہ تھا, لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے بیکر کا نہ تھا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا, میں تو کہتا ہوں جہاں بھر پہ ہے سایہ تیرا, کچھ نہیں مانگتا. پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم, مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا, کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا, کچھ نہیں مانگتا. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ سید ذیشان بخاری صاحب موجود تھے اور بخاری صاحب کی خوبصورت آواز میں آج
ہم نے جو نعت کی سعادت حاصل کی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ سعد زیب صاحب موجود تھے جو کہ سوشل ورک کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آصفہ سلیم صاحبہ موجود تھیں. اسی طرح یاسر تابان جو کہ یوتھ لیڈر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اس سے پہلے آپ نے جو ہم نے باقاعدہ طور پر پروگرام کا آغاز کیا تو ہمارے ساتھ قاری محمد ثقلین قادری صاحب موجود تھے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. عالیہ ہم چاہیں گے کہ شاہ صاحب سے دعا جو ہے وہ کریں اور اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو اس کے بعد ہم دعا کی طرف چلتے ہیں. شاہ صاحب سے ظاہر دعا کا تو ایک بہت بڑا کردار ہے، تو دعا پہ ہی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نوید کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. مغفرت کا یہ اشرا ہے، بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ گھر میں جب بچہ کوئی شرارت کرتا ہے یا کچھ ایسا کام کرتا ہے جو بڑوں کو ناگوار گزرے تو بہت غصہ آتا ہے، بہت شدید قسم کا قہر بھی ہوتا ہے جس سے بچہ ڈر بھی جاتا ہے. لیکن وہ اپنی معصومیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، ہم جانتے ہیں کہ بچے سچے ہوتے ہیں، جب سوری کر لیتا ہے، معذرت طلب کرتا ہے تو ماں سمیت سارے گھر والے اس کو بہت ہی پیار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی معافی کے اس عمل کو سراہتے ہیں. تو سوچئے اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اگر ہم معصومیت کے ساتھ سچے دل سے توبہ کریں اور مغفرت طلب کریں تو کیسے ممکن ہے وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو اپنی دعاؤں میں صرف صدقہ دل سے تسلیم کیجئے کہ غلطی ہوئی اور معافی مانگیے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے. شاہ جی آپ کی طرف آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم اس مقدس مہینے کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اس مقدس مہینے کا ہم سب کو رمضان المبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویحاں پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس مقدس مہینے میں کثرت سے ذکر اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن مجید کی تلاوت نصیب فرما، درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا، سچا اور پکا عاشق رسول بنا، گنبد خضرا کا نظارہ دکھا، حج بیت اللہ شریف کی سعادت نصیب فرما. مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، دہشت گرد جیسے لعنت سے نجات عطا فرما، فرقہ واریت جیسی لعنت سے نجات عطا فرما. پاک فوج، پولیس ایجنسی، جتنے بھی ادارے امن کے لیے کوشش کرتے ہیں، ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں، تمام کو اعلیٰ کامیابی عطا فرما. مولا کریم سب ناظرین کے اور حاضرین کے کاروبار میں، رزق میں، عزت میں، مال میں، جان میں، خاندان میں، ایمان میں، دین میں نیک اعمال برکت عطا فرما. مولا کریم اس مقدس مہینے کے صدقے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، پریشان حال لوگوں کو سکون کی دولت سے مالا مال فرما. بہت سارے والدین اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو بے اولاد ہیں مولا کریم ان کو اولاد عطا فرما اور بہت سارے والدین اولاد نافرمان ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں، مولا کریم سب کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. اور بہت سارے والدین اس لیے پریشان ہیں کہ اولاد بے روزگار ہے، مولا کریم سب کی اولاد کو عزت والا روزگار عطا فرما. اور بہت سارے والدین اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، مولا کریم سب کی اولاد کا مقدر چمکا دے، نصیب چمکا دے، سب پر اپنا فضل فرما، سب پر کرم فرما. ہمارا ملک جن کرائسس سے گزر رہا ہے، مشکلات کا مالی بحران کا شکار ہے، اخلاقی بحران کا شکار ہے، غیب سے مدد فرما. مولا کریم اخلاقی بحران کا بھی خاتمہ کر دے اور یہ جو مالی بحران کا ہم شکار اس کا ہی خاتمہ کر دے. اس ملک کو مولا کریم وسائل عطا فرما اور وہ قیادت عطا فرما جو اس ملک کے لیے بہتر ہو. مولا کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا گنبد خضراء کے صدقے، غلاف کعبہ کے صدقے، چہرہ مصطفیٰ کے صدقے، زلف مصطفیٰ کے صدقے، تمام صحابہ کرام، اہل بیت، ازواج مطہرات، اولیاء کرام کے صدقے، حسنین کے نانا کے صدقے، زہرا کے بابا کے صدقے، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.